بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ایک روز ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تہامہ کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک فقیر مرد ہاتھ میں عصا لیے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس کی آواز جن کی سی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میرا نام ہاکا ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں، اور ہیم لاکیس کا بیٹا ہے، اور لاکیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اور تیرے درمیان میں دو ہی پشتیں ہیں، بتا تیری عمر کیا ہوگی؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی دنیا کی عمر ہے اس سے تھوڑی کم میری عمر ہے، اس لیے کہ جن دنوں میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کچھ برس کا تھا، لیکن بات سمجھتا تھا اور پہاڑوں پر دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا غلہ اور کھانا چرا لاتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں اپنے خیش و کربہ سے بدسلوکی کرنے کے وصف سے ڈالا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے بچپن کے عمل تو ایسے ہیں، جوانی اور بڑھاپے کے کام بھی ویسے ہوں گے، تو بہت برا شخص ہے۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ کو ملامت نہ کیجئے، اس واسطے کہ میں اب توبہ کرنے آیا ہوں اور میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور ان کی مسجد میں ان کی صحبت میں رہا ہوں۔ پہلے میں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی تھی اور 1 سال ان کی مسجد میں رہا ہوں، اور حضرت ہود اور حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں رہا ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میں نے ملاقات کی ہے اور ان سے توریت سیکھی ہے، اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا نصیب ہوا تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ سو اب اس امانت کے بار کے ادا کرنے کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ بھی میری آرزو ہے کہ آپ اپنی زبان فیض ترجمان سے مجھ کو کچھ قرآن شریف تعلیم فرمائیے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی صورتیں جیسے سورہ واقعہ اور سورہ مرسلات اور اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اس کو تعلیم فرمائیں، اور یہ بھی آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اے حقا، جس وقت تجھ کو کسی چیز کی احتیاج یعنی ضرورت ہو تو میرے پاس آنا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وفات پائی اور اس جن کی موت کی خبر ہم کو نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، جیسا کہ آج ہم قرآن پاک سے دوری کی وجہ سے جن حالات کا شکار ہو چکے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ عالمی پیرائے میں دیکھیے، آج مسلمان جگہ جگہ مظالم کا شکار ہیں اور ہم اپنی بنیاد خاص کر قرآن کریم کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اقبال نے اسی بات کا حوالہ اپنے ایک شعر میں کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مزید یہ کہ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فلاح کا در کھلا ہے، کون کب توبہ طائب ہو کر اس بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے جو نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔